الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حاضرین محترم، آج بحمد اللہ تعالی ہم سورہ مدثر کی آیت نمبر 48 یعنی 48 سے لے کر 53 تک تلاوت اور تجویدی قواعد دہرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارگاہ رب العزت میں التجا کرتے ہیں ہم سب کو قرآن مجید کو محبت سے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كلا بل لا يخافون الآخرة، فما تنفعهم، یہاں سے ہم تجویدی قواعد دہرائیں گے، ایک ایک لفظ کو دہرایا جا رہا ہے، پھر ایک ایک حرف کو پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں کو، اپنے حاضرین کو، ناظرین کو یہ گزارش کروں گا، علم القرآن چینل کو، علم القرآن کلاس کو، علم القرآن کورس کو جوائن کریں انشاءاللہ العزیز۔ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو پھر سے نورانی قاعدے سے آغاز سے 40 روزہ ایک کورس شروع کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جنہوں نے بالکل نہیں پڑھا اور عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، ہماری اس کلاس میں الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ 50 60 70 سال کے بزرگ خواتین بھی اور بزرگ حضرات بھی وہ اس میں شامل ہوئے، انہوں نے محنت کی، اللہ رب العزت نے ان کی محنت کو برابر کیا، اور آج وہ 20-30 قرآن مجید کی صورتیں حفظ کر چکے ہیں، سورہ یاسین کر چکے ہیں، سورہ ملک حفظ کر چکے ہوئے ہیں، اور بہترین تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کبھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اور یہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کمنٹس کے اندر ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں پوچھ بھی سکتے ہیں، تو کمنٹ سیکشن میں جائیں، جا کے وہاں پہ فقہی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، نماز روزہ کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، تجوید اور قرات کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، تفسیر کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو گھر بیٹھے ان سب کے جواب ملیں گے، اور قرآن صحیح پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا، تنفع، تن نون ساکن کے بعد فا ہے، تا زبر نون، تن نون پر جزم ہے، تنفع تو فا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں پہ اخفا کا معنی چھپانا، زبان کو اوپر نہیں لگنے دیں گے، بلکہ زبان کو، بلکہ آپ ذرا غور سے کیجئے گا، میں گزارش کروں گا کہ کیمرے کو بالکل کلوز کر کے تو اس کو کلوز کیجئے گا اور دکھائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ زبان اوپر نہیں جا رہی۔ تنفعهم، تنفعهم، یہ اخفاء کا طریقہ ہے، صحیح اخفاء اسی طرح ادا ہوتا ہے، یعنی ناک میں آواز کو چھپا دینا، زبان کو اپنی جگہ پہ رہنے دینا، اوپر نہیں لگنے دینا۔ تنفعهم شفاعۃ الشافعین، عین کو حلق سے ادا کریں گے، شافعین۔ فما لهم عن التذکرہ،
عین کو حلق سے ادا کریں گے تذکرہ، لال کو نرمی سے ادا کریں گے تذکرۃ معرضین۔ یہ دیکھیں بار بار عین ادا کیا جا رہا ہے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، چار مرتبہ ہم پریکٹس کریں گے بار بار تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے یہ ہمیں عین ادا کرنا آ جائے گا۔ عن التذکرۃ معرضین کأنہم، اب دیکھیں زبان اوپر لگ رہی ہے، کأنہم حمر مستنفرہ، حا کو حلق سے ادا کریں گے حمر مستنفرہ، سین پر سیٹی کی آواز آئے گی تنفرہ، اس کو دوبارہ کلوز کیجئے گا اور دیکھیے گا تنفرہ مستنفرہ۔ فروت، را کو پر کر کے پڑھیں گے فروت۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجیے گا، زبان جو اوپر والے دونوں دانت ہیں ان کے پیچھے ٹچ ہو رہی ہے، لیکن ٹچ کر کے مس کر کے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اپنی حالت پہ رہنے دیں گے، اس وجہ سے کہ اگر اس کو چھوڑیں گے، جنبش دیں گے تو یہ قلقلہ بنے گا۔ قلقلہ صرف قا پہ ہوتا ہے، تا پہ نہیں ہوتا۔ فروت من قسورۃ، یہاں پہ من نون ساکن کے بعد قاف بھی حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پہ بھی اخفا کریں گے، من کو پڑھیں گے من قاف کو پر کر کے پڑھیں گے قسورۃ، تا گول تا پر دو زبر دو زیر دو پیش۔